اسلامک ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر دیکھیں، اخبارات اٹھا کے پڑھ لیں، کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، تو پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کے آنورڈ ایک ایشو کے اوپر جو ہمیشہ سیاست رہی ہے وہ ہے چینی شوگر پالیٹکس۔ 60s کے اندر بھی یہی معاملہ رہا، 70s 80s مختلف اوقات کے دوران، مختلف ادوار کے دوران چینی کی قیمتیں بڑھیں، کم ہوئیں، اور اس کے اوپر ظاہر ہے پھر ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا۔ سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب بنی تو ظاہر ہے اس وقت اس حکومت کے جو چند کلیدی کردار تھے وہ بڑے بڑے چینی کے تاجر تھے، بارنز تھے، اور لہٰذا چینی کے اوپر خاص نظر تھی اس وقت کی اپوزیشن کی۔ اور جب چینی کی قیمتیں بڑھیں اور اس وقت شدید جو غم و غصے کا اظہار کیا گیا اس وقت کی اپوزیشن، اور ابھی جو حال ہی کے اندر سابقہ حکومت بنی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو انہوں نے بالکل کوئی موقع ضائع نہیں کیا اور ہر موقع کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے۔ ہم نے کچھ ان کے بیانات اکٹھے کیے، آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا بیانات یہ دیا کرتے تھے اس وقت۔ صرف 3 سال کے بعد چینی 120 کو بھی کراس کر گئی تو فیصلہ آباد والوں بتاؤ چور کون ہوا؟ سب سے بڑا مافیا جو ہے وہ ڈان تھا یا ڈان ہے، وہ جہانگیر ترین۔ پاکستان کے جو سب سے بڑے ڈان شوگر مافیا جس کو چینی چور کہتے ہیں، جس کا نام جہانگیر خان ترین ہے، سینکڑوں ایکڑ پہ محیط اس کا یہ گھر فارم ہاؤس ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ روز آٹا چینی ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، وہ جہانگیر ترین کہاں گیا؟ جہانگیر ترین کے ذریعے اس چینی کی قیمت میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ جہانگیر خان ترین باہر بیٹھا ہے 100 ارب کی چوری کر کے۔ چینی کا سارا را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے، شوگر ملز موجود ہیں، گنا موجود ہے، مگر آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور 150 روپے کلو پہ جا پہنچی ہے اور پھر بھی نایاب ہے۔ چینی چور، آٹا چور، پانی چور، گیس چور، عمران چور، عمران چور، عمران چور۔ وہ چور عمران خان کی کارکردگی ہے، چینی چور، آٹا چور، ووٹ چور، بجلی چور، گیس چور۔ تو وہ یہ جان رہے ہیں کہ جو اس کی کارکردگی ہے، نالائکی ہے، نااہلی ہے، اس نے ان کے ووٹ بینک پہ بھی بہت برا اثر ڈالا ہے۔ ناظرین، یہ ہر جمہوری ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ حکومت وقت کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ لوگوں کے لیے جب زندگی مشکل ہوتی ہے، قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر ظاہر ہے چینی ہر گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر استعمال ہوتی ہے، تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا جو ہے سابقہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور سابقہ ابھی ریسنٹلی حالیہ جو سابقہ حکومت تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سارے کا سارا اپنا یہ حق استعمال کیا۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ اپریل 2022 آ جاتا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے ان کے پاس اقتدار ان کو مل جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس وقت کا جو اکنامک سروے ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کوئی 4.4 4.5 کے قریب جو ہے ایگریکلچر سیکٹر گروتھ کرتا ہے۔ وافر مقدار کے اندر جو ہے ملک کے اندر گنا بھی پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے گنا پیدا ہوگا تو شوگر کی پیداوار بھی ہوگی۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تو خبریں آنا شروع ہوگی مختلف کارنر سے، خاص طور پر جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے، جناب اعلیٰ ہم نے اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے چینی پیدا کر دی ہے، لہٰذا جو ہے اب ہمیں اس کو کوئی باہر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں تاکہ جو ہے معاملہ آگے بڑھے۔ آپ جو باہر سے آپ کو جو ہے زر مبادلہ ملے، ملک کا خزانہ خالی پہلے ہی خالی ہے تو اس کے اندر ڈالرز آئیں، تو یہ کام شروع ہو گیا۔ اب پچھلے 2 دن سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمتیں بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پاکستان کے تمام جو بڑے شہر ہیں، لاہور سے لے کے کوئٹہ، کراچی، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، ہر جگہ جہاں پہ جائیں وہاں پہ چینی پہلے تو مل ہی نہیں رہی، اور جہاں پہ چینی مل رہی ہے وہاں پہ قیمت جو ہے وہ منہ مانگی جا رہی ہے، اور خاص طور پر کوئٹہ والی سائڈ کے اوپر تو کافی زیادہ جو ہے پر کے جی 200 کو بھی کراس کر چکی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر آج ہم ساری بات کریں گے پروگرام کے اندر۔ چوہدری غلام حسین صاحب، حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج ہم نے دعوت بھی دی ہے چوہدری صاحب جو معظم اسلم صاحب کو، تاکہ مزمل اسلم صاحب کو، تاکہ ان سے بھی پوچھیں جناب اعلیٰ ان کے زمانے میں اس وقت جو اب پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ مسئلہ ان کو درپیش آیا تو کس طرح حل ہوا، اب یہ جو حکومت چل رہی ہے تو کیا
خاص طور پر یہ سابقہ حکومت نے یہ تمام مسائل کو کس طرح ہینڈل کیا. آپ کا جو پہلا ریئیکشن حسن کیا ہے جب یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ چینی تو موجود تھی؟ جی, ہم بیانات بھی سنوائیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں, جناب اعلیٰ اے منسٹری تو دی سی مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی. تو یہ سٹاکس تو اویلیبل ابھی بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو قلت شارٹیج آ چکی ہے تو اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے, اپنی پروڈکشن کے اوپر ساتھ پڑوسی ملک کو بھی پال رہا ہے. یعنی افغانستان میں آپ کی تمام کے تمام آٹا, چینی, ڈالر, تمام چیزیں وہیں پر جا رہی ہیں. ایون کہ میٹ جہاں سے جا رہا ہے, مرغیاں جا رہی ہیں. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 22 ویلر جب بڑا ٹرالا ہو اس کے اوپر مرغی, میں نے تو آج تک دیکھا ہے کہ کسی پک اپ کے اوپر ہوں گے, مزدہ وین کے اوپر ہوں گے, لیکن یہاں پر افغانستان جب سمگل ہوتی ہے مرغی بھی, بیف ہو رہا ہے, سارا سمگل ہو رہا ہے, مٹن آپ کا ہو رہا ہے. یعنی وہاں پر تو گریزنگ ہے ہی نہیں نا, تو لائف سٹاک بھی نہیں ہے. تو آپ کا یہ گوشت کی بھی جو قیمت بڑھ رہی ہے, مرغی کی قیمت بڑھ رہی ہے, چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا, سیریسلی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے افغانستان کو بھی پالنا ہے یا ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو پالنا ہے. ہماری پرائرٹی یہ, ہمیں اپنے بارڈرز کو جو ہے وہ زیادہ سیکیور کرنا ہوگا اور یہ سمگلنگ کا رستہ روکنا ہے. اگر سمگلنگ کا رستہ نہیں روکیں گے, جتنی مرضی پروڈکشن کر لیں, پھر بھی چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی, کیونکہ آپ اپنی آبادی کے حساب سے آپ کا جو سٹاک موجود ہوتا ہے. جب بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جناب آدھ سے زیادہ مال جو ہے وہ چلا گیا افغانستان, اور افغانستان کی سے آگے جو ہے نا وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو بھی چلا جاتا ہے سامان. چودھری غلام حسین صاحب, آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے چینی کے اوپر سیاست تو جیسے صاحب ہمیشہ ہوتی رہی ہے. وہ 60s کا جو دور ہے, اخبارات پڑھیں, جو ہے کتابیں پڑھیں, تو اس زمانے میں بھی اس کے اوپر پالیٹکس ہوئی. بھائی پہلے تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ 8.5 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ ٹن تک فالتو چینی پڑی ہوئی ہے, وہ ایکسپورٹ کر دے. تو اگلے سال سیزن آ رہا ہے, وہ کرشنگ کیا کرنی ہے, یہ سارا سٹاک جو ہے اور ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا. اب آپ نے قید ڈال دیا, اب 200 کو ٹچ کر رہی ہے قیمت اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اصل میں جو بنیادی فرق پڑ گیا نا خاور اور حسن, وہ یہ ہے کہ انتظامیہ اور پولیس کا سارا وقت جو ہے اور کاموں میں لگ گیا ہے. وہ عوام کے اعتبار سے قیمتوں کو کنٹرول میں کرنا, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں کرنا, گڈ گورننس دینا, ناانصافی اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کو روکنا, اس کی بجائے سارا فوکس کسی اور ہی طرف ہے. چلیں جوئی صاحب, اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر سٹاکس کی کیا جو اس وقت سٹیٹس ہے. مزمل صاحب ہمارے رپورٹر ہیں, شعیب نظامی صاحب, ان سے ہم 2-3 سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات و واقعات کیا ہیں سٹاکس کے. بہت شکریہ شعیب. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہی خبریں تھیں کہ جناب اعلیٰ یہ شوگر مل ایسوسیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر سٹاک موجود ہیں, تو اس کو کیوں نہیں آپ ایکسپورٹ کرنے کی ہمیں اجازت دیتے, ہمیں کوئی ذرا مبادلہ کمانا ہے, ڈالرز کمانے ہیں. تو ایز آف نو سٹاکس کی کیا پوزیشن ہے, اور یہ جو قلت پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب اعلیٰ افغانستان میں جا رہی ہے تو لہٰذا پاکستانیوں کو ہم بھوکا مار دیں. کسی کے سارا آپ نے ٹوپی تو پہنانی ہے نا, کسی کو ذمہ دار تو آپ نے ٹھہرانا ہے. روکنا ہے جی, آپ نے روکنا ہے, یہ اسمگلنگ روکنا ہے. جی اس وقت جو منسٹری کی جو فگرز ہیں اس میں تقریباً 18 لاکھ سے 22 لاکھ ٹن چینی جو ہے ملک میں موجود ہے, جو 31 دسمبر 2023 تک کے لیے کافی ہوگی. یعنی آلموسٹ 4 مہینے تک کا یہ سٹاک ہے. اور جو کرشنگ ہے وہ مڈ آف نومبر میں شروع ہونی ہے, تو کرشنگ کے باوجود بھی جو ہے 10 لاکھ ٹن چینی ملک میں ہونی چاہیے. لیکن یہ سب کے سب فگرز ہیں اور اس کی جو ہے وہ چیکنگ نہیں ہو پا رہی. ساتھ ساتھ جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے, اب تک صرف ایک اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی کانکریٹ اسٹیپس جو ہے وہ نظر نہیں آئے. اور ساتھ ساتھ ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ملک میں آئندہ کرشنگ سیزن ہے اس کے لیے جو شوگر مل ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو ریٹ اچھا ملے, اور جو ان کی لاگت ہے تقریباً 180 روپے تک ان کی لاگت آ رہی ہوگی, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ اسٹاک کے اور جو سپلائی کے ڈیمانڈ کے جو گیپ ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لاسٹ ایئر 127 روپے کی لاگت تھی اس کو 180 تک پہنچایا جائے. جیسی یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ آ رہا ہے اس سے جو ہے یہ اسٹاک کرنے والے جن کو پتہ ہے تمام کے تمام ایشوز کا, اسمگلنگ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں بھی اتنی ہی منافع ہو رہی ہے. ہر شہر کے اندر 4-6 ریٹ ہے اور کسی قسم کی کوئی نہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے نہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹی ہے. جس کا جو ریٹ ہے, جس کے پاس جو ریٹ ہے وہ اسی ریٹ پر اس کو سپلائی کر کے منافع کما رہے ہیں. تو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ, لیکن منافع خوری کا بھی اتنی بڑا ایشو ہے. پھر جیسے آج پی ڈی ایم کے اپنے جو ہے وہ بیانات مختلف آ رہے ہیں اور بڑا سنگین الزام لگائے,
سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے کہ ہاں وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ اچھا ایک اور کوشچن آپ سے پوچھنا ہے شعیب کہ یہ بتائیں کہ جو شوگر اویلیبل بھی ہے اتنے ہائی ریٹ کے اوپر اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. یہ بھی بہت کمپلین آ رہی ہے کہ جو چینی ہے وہ ناقص معیار کی ہے, اس کا معیار بھی اچھا نہیں ہے. یہ کرشنگ تو یہیں پر ہی ہوئی ہے, یہی جو ہے ہماری ملز ہیں, اور پھر اس کے باوجود جو لوگوں کو مل رہی ہے مہنگے داموں کے اوپر اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ لو ہے. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بر وقت کرشنگ کرنے کے لیے اقدامات کیے تھے اور باؤنڈ کیا تھا شوگر ملوں کو بھی, اور ان کے پر جرمانے بھی عائد کیے تھے. لیکن کرشنگ سیزن لیٹ ہونے کی وجہ سے جب گنے کی جو لیول ہوتا ہے اس میں پانی اور جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گنے کی ایک تو جو پروڈکشن ہوتی ہے ییلڈ وہ خراب ہوتی ہے, ساتھ ساتھ اس سے جو چینی بنتی ہے اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. اسی لیے جتنا ہم لیٹ کرتے ہیں کرشنگ سیزن کے اندر اتنی جو ہے وہ گنے کے اندر جو لیول ہوتا ہے پانی کا اور گلوکوز کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہم چینی دیکھ رہے ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہے. اس میں اسٹاک کی بھی چینی ہے, اس کو بھی چونکہ انہوں نے اسٹاک کیا ہوا تھا, اور ہر بندے کو اب جنہوں نے پچھلے سال 80-90 چلیں شعیب آپ سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جب بجلی کے بات کریں گے پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر تھوڑا جا احاطہ کیجیے گا, ہم ایک تقابلی جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ اس وقت حکومت کے اندر ایک اسپوکس پرسن کی حیثیت تھی آپ کی, تو اس دور کو اور یہ ظاہر ہے سابقہ حکومت کا جو دور ہے یہ پچھلے 16-17 مہینے وقت گزرا ہے, کیا وجہ ہے آپ کے زمانے میں جب یہ کرائسس ہوا تھا تو کیا وجہ بنی تھی اور پھر اس کو اسٹیبلائز کیا گیا تھا, اور جو سابقہ حکومت ابھی پی ڈی ایم کی ہے ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی یہ کنٹرول میں چیزیں نہیں آ رہی؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو خان صاحب یہ جو ہے حسن ایوب صاحب جو دلیل دے رہے تھے کسی کو سیف کرنے کے لیے کہ جی وہ افغانستان کو ہم پال رہے ہیں, تو کوئی افغانستان کو پچھلے مہینے سے تو نہیں پال رہے نا, وہ تو ہم صدیوں سے پال رہے ہیں. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف کریے گا اگر بری لگی ہو. وہ افغانستان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد سے مانگ رہے ہیں نا مزمل بھائی, اس سے پہلے تو صورتحال الگ تھی. جی اچھا چلیں اگلی بات سن لیں آپ ذرا نا. دیکھیں ہمارے دور میں جو ہے نا یہ ایک دم جو ہے نا 90 روپے سے, ہمارے دور میں 90 روپے سے ایک دم جو ہے 100 روپے چینی ہوئی, تو وہ جو ہے 3-4 ہفتوں کے لیے ہوئی. وہ یہی ہوا تھا کہ جب چینی کا کرشنگ کا سیزن آ رہا تھا تو چینی والوں نے ریٹ کھینچا. تو اس وقت ہم نے کیا کیا, چینی والوں کو بلایا, ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے ٹائم پہ کرشنگ شروع نہیں کی تو ہم چینی کو اسینشل کموڈٹی ڈکلیئر کر کے آپ کے کارخانوں کو ٹیک اوور کر لیں گے اور کرشنگ شروع کر دیں گے. اس سال 75 لاکھ ٹن چینی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, ریکارڈ 92 لاکھ جو ہے جیسے کہتے ہیں ٹن جو ہے ہمارا وہ شوگر کین پیدا ہوا تھا, اور 75 لاکھ ٹن چینی پیدا ہوئی. اس کی وجہ سے چینی کا ریٹ ہو گیا 80 روپے, اور یہ 80 روپے پورے سال ہمارے بھی رہا, اور پھر یہ پی ڈی ایم کے بھی 8-10 مہینے رہا. یہ رمضان سے پہلے 90 روپے کلو چینی ملتی تھی. یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. کھیل وہاں سے شروع ہوا کہ اس سال 1 سال پہلے زرداری صاحب نے سیلاب کے بعد اعلان کر دیا کہ جی 400 روپے من گنے کا ریٹ ہونا چاہیے. اب وہ جو ہے سندھ نے پہلے اعلان کر دیا, پھر پنجاب کو زبردستی اعلان کرنا پڑا, وفاقی حکومت کو کرنا پڑا. یہ جو 400 روپے من گنے کا ریٹ تھا, یعنی اس سال جو ابھی فصل کٹنی ہے اس کا 400 روپے من ریٹ ہونا تھا. اس حساب سے کیلکولیشن کی جائے نا تو یہ 130-140 روپے کی چینی پر کلو بنتی ہے. تو یہ یہاں سے گیم شروع ہوئی, یہاں سے قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی. پھر دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو ڈالر ہمارا جو 60% گرا ہے 16 مہینے میں, اس کی وجہ سے جو عالمی مارکیٹ میں جو چینی کا ریٹ مثال کے طور پہ اگر $500 تھا تو وہ $500 اپنی جگہ تھا, لیکن یہ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے روپوں میں چینی کو اگر کنورٹ کریں بہت مہنگی, تو یعنی اسمگل کرنے میں فائدہ تھا. تو یہ اسمگلنگ شروع ہو گئی. یہ جو سارے باتیں کر رہے ہیں نا 2.5 لاکھ ٹن چینی کی ایکسپورٹ کے الاؤ کی وجہ سے ملک میں قلت پیدا ہوگی, یہ بکواس ہے. پاکستان میں 15 لاکھ ٹن ہم چھوڑ کے گئے تھے فالتو, اور پچھلے سال بھی جو ہے نا چینی کی گنے کی مناسب فصل تھی. یہ 18 سے 20 لاکھ ٹن جو ہے نا یہ چینی پاکستان سے اسمگل ہوئی ہے. اب یہ اسمگل جس نے کرائی ہے, دیکھیں یہاں سے جو اسمگل کا جو کوریڈور ہے نا یہ ہے جنوبی پنجاب سے سندھ, سندھ سے بلوچستان, بلوچستان سے باہر. اور معذرت کے ساتھ اتنی چینی افغانستان نہیں کھاتا, یہ چینی آگے گئی ہے, سینٹرل ایشیا رشیا تک گئی ہے. پھر
ابھی جو ریسنٹ فینومینا ہوا ہے یہ 15 دن مہینہ 1.5 مہینے پہلے جو انڈیا میں سیلاب آئے نا، انڈیا نے چینی اور چاول کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا، اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں اور چینی بالکل یہ تو یہاں پہ اگر کوئی 150 کی بیچ رہا ہے تو باہر اس کو جو ہے 200 روپے مل رہا ہے، تو یہ دبا کے اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جو مزمل صاحب، ابھی ہم تھوڑے سے آپ کو بیانات سنواتے ہیں پی ڈی ایم کے جو مختلف اس کا ذمہ داران تھے چینی کے حوالے سے جو فیصلہ سازی ہوئی، وہ آج کل کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، احسن اقبال صاحب ظاہر ہے پلاننگ ڈویژن کو ہیڈ کر رہے تھے اور حکومت کا ایک اہم حصہ تھے، اہم ممبر تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیں ذرا۔ یہ تعلق پیورلی وزارت کامرس کا ایشو ہے، اور نوید قمر صاحب چونکہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں ساری کی ساری ذمہ داری پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی، ہماری بہت سی اہم وزارتیں ہمارے کولیشن پارٹنرز کے پاس تھیں، اور کامرس بھی ان کے اندر ایک اہم وزارت تھی جو پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ نوید قمر صاحب کا ظاہر ہے اس کے اوپر اپنا ایک جواب ہے۔ اجازت جو ہے وہ ای سی سی میں کابینہ اس کو انڈورس کرتی ہے، تو کوئی ایک وزارت نہیں یہ فیصلہ کرتی۔ اس کیس میں جو فگرز دیے گئے جس کے بیسس پہ یہ فیصلہ ہوا، وہ ہمارے پاس سرپلس جو تھا وہ اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ تھا جتنی اجازت دی گئی اس سے۔ مسئلے کو ہم یہ پی بی پی پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ فیصلہ کی بیسس کیا تھی، اور فیصلہ میرا خیال ہے کہ وہ درست تھا۔ یہاں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے، اور اس ہولڈنگ کو جو ہے یہ اسٹاکس پڑے ہیں اس کو مارکیٹ میں ڈالنا چاہیے، اسی سے ہی ہماری قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جو ہے وہ ڈھونڈتے پھریں کہ اس کا جواب کیا۔ ناظرین، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ منسٹری تھی، اور فیصل کریم کنڈی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم رکن، جب ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو آپ کہاں پہ تھے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر ہمارا نہیں تھا، پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا۔ یہ بھی سنیں ذرا۔ اگر بلاول صاحب شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم ہوتے تو مختلف فیصلے کرتے، جو شہباز شریف صاحب نے کیے وہ نہیں کرتے آپ؟ دیکھیے وہ ہماری اتحادی جماعت ہوتی تو ہم فیصلہ کرتے، ڈیفینیٹلی اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو ان کے فیصلے اور ہوتے، اور عوام دوست فیصلے بھی ہوتے۔ یعنی کہ بلاول صاحب کے فیصلے درست ہوتے تو شہباز شریف صاحب کے فیصلے غلط ہوئے؟ نہیں، یہ آپ کا بیان ہی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا شہباز شریف کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں یا شہباز شریف کے کیا فیصلے تھے، لیکن جب اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ تنگی کر کے اور جو ہے عوام کو ریلیف دیتے، اور ہمیشہ جب بھی اس پارٹی کی حکومت آئی ہے عوام کو ریلیف ملا ہے۔ ہم جب 2008 میں آئے تھے ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا؟ بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان ملا تھا، تو کچھ تمباکو والا پاکستان ملا تھا، اس کے باوجود سیلاب بھی آیا تھا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ احسن اقبال صاحب نے ظاہر اس کے اوپر جواب دیا اپنا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کہ اگر شہباز شریف صاحب کی جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوتے تو وہ اپنے اوپر پریشانی لے کے اپنے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ریلیف دیتے، یعنی کہ اختلاف کر رہے تھے وہ کہ فیصلے جو شہباز شریف صاحب نے کیے۔ ہر فیصلے میں تمام کولیشن پارٹنرز برابر کے ذمہ دار ہیں، لہذا دس از ناٹ گڈ پالیٹکس کہ آپ حکومت کے مزے لیں، آپ حکومت کے جہازوں میں سفر کریں، لیکن جب حکومت کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کی باری آئے تو آپ کہیں کہ جی وہ تو ہم کیا کریں، ہم تو بالکل وہاں پہ تماشا دیکھ رہے تھے، ہم تو بیرونی دورے کر رہے تھے۔ مزمل اسلم صاحب، اب سوال یہاں پہ یہ ہے، آرگومنٹ بالکل صحیح ہے، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، آرگومنٹ یہ بھی صحیح ہے کہ صوبائی حکومتیں خاص طور پر پنجاب اور جو ہے کے پی کے اندر تو پچھلے 6-7 مہینے سے وہاں پہ نگراں حکومتیں اور بڑی افیکٹو نگراں حکومتیں موجود ہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ جو عوام جاننا چاہ رہے ہیں، وہ مسئلہ جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ذمہ داری، یہ جو جرم ہوا ہے، ظاہر ہے ایک عام بندہ جب مارکیٹ میں جا رہا ہے، دکان کے اوپر جا رہا ہے، کریانے کی اسٹور کے اوپر، اس کو چینی نہیں مل رہی، حسن بھی بتا رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ایک تو سب اسٹینڈرڈ مل رہی ہے اور قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو یہ ذمہ داری اگر کسی ایک بندے کے سر کے اوپر ٹھہرانی ہے، ای سی سی کو سائڈ پہ رکھیں، کابینہ کو سائڈ پہ رکھیں، کون سا بندہ ہے یا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو فیل ہوا ہے اور یہ آج چینی ہمارے جو ہے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے؟ یہ سب سے پہلے تو جو صوبوں کے چیف سیکرٹری ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، پنجاب کے اور سندھ کے چیف سیکرٹری۔ یہ ہمارے دور میں مسئلہ ہوا تھا تو ہم جو ہے ان چیف سیکرٹری سے بات کرتے تھے اور ان کو بولتے تھے کہ آپ چھاپے ماریں جہاں جہاں یہ چینی چھپائی بھی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لینا ملک میں 22 لاکھ ٹن چینی پڑی ہوئی ہے،
22 लाख टन चीनी खत्म हो तो रेट बढ़ना चाहिए ना, ये पहले से रेट क्यों बढ़ा है? कावर साहब आपको मैं मजे की बात बताऊं, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन, हाँ 85 रुपए चीनी बढ़ने से ना 510 अरब रुपए का फायदा हुआ जिसका चीनी पड़ी हुई, ये पूरे साल का फायदा है। अगर इसको आधे साल में कर लें, अगर ये क्राइसिस आधे साल का है तो ये 255 अरब रुपए का फायदा है। उसको भी छोड़ ले, आज से लेके नवंबर तक ये जो 22 लाख टन चीनी है ना, इसका जो है 127 अरब रुपए का फायदा होगा, ये जिनके हाथ में चीनी है। ये तो मैं सीधी सी बात कहता हूं, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, ये तमाम जो पीडीएम की रूलिंग हुक्मरान थी, इनकी शुगर मिले हैं, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हो, और चाहे वो इस्तेकाम पार्टी जो एक नई पार्टी लाई गई है। ये आप समझ लें कि इनको इलेक्शन लड़ने के लिए इतने पैसे मिल गए कि इलेक्शन लड़ने के बाद जो खरीदो फरोख्त करनी है ना, उसके लिए भी जमा हो गए पैसे। तो ये मैं समझता हूं एफबीआर को यहां से एक्टिव होना चाहिए, और ये तमाम शुगर मिलों को 100 रुपए जो इन्होंने कमाया है ना, इस पे पूरा का पूरा टैक्स लगा के, विंडफॉल टैक्स पे लगा के सारे पैसे खींचने चाहिए। अच्छा, वरना ये मुल्क नहीं सुधरेगा, मुज़म्मिल ये इसी तरह चलती रहेगी। मुज़म्मिल साहब, ये खाली एक तो चीनी का रोना रो रहे हैं हम लोग, चीनी भी तो यकीनी तौर पर एक मतलब जरूरी जो है अशिया है और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, लेकिन इसके साथ साथ जो आटा है, आप देखें आटे जो है ना वो तो बुनियादी जरूरत है ना, उसके बगैर तो जो है वो रोटी नहीं खा सकते आप। तो ये फरमाइएगा कि ये आटे की स्मगलिंग भी जारी है और उसके रेट भी चढ़ी जा रहे हैं, इसका क्या मतलब सोल्यूशन नजर में? इसका कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या सोल्यूशन है। चले वहां पर तो मान लिया कि शुगर कार्टेल्स हैं, शुगर माफिया है, जखीरा अंदोज हैं, वो तमाम चीजें मतलब किसी हद तक आपको सेंस मेक करता है। आटा वाला मामला जो है, पाकिस्तान में ज़राअत भी है, बम्पर क्रॉप भी होती हैं और फिर आटे की कीमत भी बढ़ती जाती है। देखिए, इसकी मैंने आपको बुनियादी वजह शुरू में ही बता दी थी कि जो आपका रुपया जो है ना 100 अब तो 50 रुपए गिर गया पिछले साल से, तो 150 रुपए का जो फर्क आया है ना, मिसाल के तौर पे पहले अगर आटा स्मगल करते थे तो आपको रेट मिलता था 80 रुपए या 100 रुपए किलो। अब वही आटा आज स्मगल करते हैं क्योंकि आपके रुपए की कदर गिर गई है, तो वो 200 सवा 200 रुपए में बाहर स्मगल हो जाता है। तो रुपए की कदर इतनी गिर गई, उसकी वजह से जो है बाहर बेचना ज्यादा आसान हो गया, या दिहाड़ी लंबी थी और पाकिस्तान में रुपयों में बेचना, इसीलिए हमने देखा कि इसका सफर जो 70 से 140 रुपए हुआ है वो यूं हुआ है। वो आलमी मार्केट में रेट नहीं बढ़ा था गंदम का, पाकिस्तान की करेंसी इतनी गिर गई जिसकी वजह से जो बाहर स्मगल करते थे उसको अगर $100 पहले मिल रहा था तो उसको मिल रहा था 15,000 पे, अब $100 का उसको मिलते हैं 35,000 पे। तो क्या होगा, वो उसी $100 में 35,000 में चीज बेचेगा, यहां क्यों बेचेगा वो? इस वजह से पाकिस्तान में गंदम की भी शॉर्टेज हुई। और दूसरा, इसमें भी एक काम हुआ, यही हुआ कि जब ये इसकी सपोर्ट प्राइस जो है हम छोड़ के गए थे 2200 रुपए, पीडीएम की हुकूमत ने, जरदारी साहब और सिंध की हुकूमत ने इसका रेट करा 4,000 रुपए मन, कि जी 4,000 पे सरकारी रेट होगा। जब ये 4,000 का इन्होंने ऐलान किया, उस वक्त मार्केट में 3,031 की बिकती थी। वो मार्केट ने क्या किया, उसको उठा के अभी जो 2 महीने बाद नई फसल आ गई उसका रेट 4,000 कर दिया। 4,000 से जो है बाकी सूबों ने जिला बंदियां ये लगा के वो लगा के कि यहां से इस सूबे से इधर नहीं माल जाएगा, उधर से इधर माल नहीं जाएगा, केपी माल नहीं जाएगा, वो उन दूसरी जगहों पे रेट तेज किए और फिर उसके बाद सट्टा बन गया और फिर अल्लाह अल्लाह करके सैलाब आ गया। चले मुज़म्मिल साहब, आप हमारे साथ शामिल रहें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसमें ये जो बिजली सस्ती करने के हवाले से कोई रिलीफ पैकेज है, क्या IMF बात मानेगा? क्योंकि हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर हैं, हम वो भी चेक करेंगे अपने रिपोर्टर से भी, क्योंकि आज खबरें चल रही हैं कि कोई इनकार ही हो रहा है, क्योंकि खबर तो हमारे पास पहले यही थी कि IMF इस हवाले से हमें कोई रिलीफ देने नहीं जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद दिन पहले जब बिजली का बम गिरा, उसी रात आपको पता है फिर पेट्रोल का बम गिर गया, तो जाहिर है जो आम आवाम है उनकी हालत बड़ी इस वक्त दगरगूं है, खराब है। जाहिर है जिस अंदाज से महंगाई बढ़ रही है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो एक, हमें लॉलीपॉप तो नहीं कहेंगे, मौजूदा हुकूमत बेचारी जो निगरान, उनके पास पता नहीं कितने इख्तियारात हैं। बताया गया था कि शायद को IMF से बात करके रिलीफ लेने की कुछ कोशिश की जाएगी। शुएब निजामी साहब को दोबारा हमने जो है दावत दी है उनसे पूछने के लिए कि ये जो एक प्रपोजल बन के गई थी IMF के सामने, उसका क्या बना, क्या स्टेटस है? क्योंकि हसन का पहले दिन से ये ख्याल था कि शायद इस पे कुछ नहीं बनेगा और इवेंचुअली जो है ना हमें अपने आप के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। जी सर, इसमें जो 2 चीजें हैं जो हमने उनको फोकस किया था, वो रिलीफ के ऊपर है, और जो उनका मुतालबा है वो रिकवरी के ऊपर है। इसीलिए इत्तेफाक नहीं हो पा रहा।
ہم تقریباً جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے میکسیمم ریلیف ملے، خاص طور پہ جو 400 یونٹ تک ہیں ان میں جو 200 یونٹ والے ہیں ان کو تقریباً 2000 سے 2500، جن کے 300 یونٹ ہیں ان کو 3000 سے 3500، اور جن کے 400 یونٹ سے زیادہ ہیں ان کو تقریباً 3500 سے 6000 روپے تک جو ہے وہ بجٹ بلوں میں ریلیف ملے. لیکن ہم ریکوری کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ تقریباً 250 ارب روپے کی ریکوریز آپ بہتر کریں. ہم نے جو پلان دیا ہے اس میں کل 15 ارب روپے کی ریکوریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اسی لیے جو ہے بات چیت اس پر گائیڈ لاک کا شکار ہے اور ہمیں جو ہے نیا پلان بنا کے دینا ہے. اسی کے اوپر جو امید ہم رکھ سکتے ہیں کچھ کی؟ جی یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اگر ابھی بھی آئی ایم ایف کوشش کرے گا تو کم از کم 3 ہفتے جو نا ان کا ایگزیکٹو بورڈ کی پرمیشن دے گا تب جا کے بات بنے گی اور کہیں اکتوبر میں جا کے کوئی چانس بنے گا. ابھی صرف ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ریکوریاں بہتر کریں اور ریکوریاں بہتر کرنے سے جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے بلوں کی جو ادائیگی ہے اس کو موخر کر دیں، قسطوں میں کر دیں اگلے 4 مہینوں میں. بہت انسٹالمنٹ ہی کرانے والی بات آ گئی ہے، تو بالکل ہی کوئی اچھی نہیں سنائی آپ نے. اسلم صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کرٹیسزم آپ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت، سابقہ حکومت اب ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ موجودہ بھی ان کی ایکسٹینشن ہے. وہ سب سے زیادہ جو ایک بڑا الزام آپ کے اوپر رکھتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ توڑ گئے، جو آپ نے لیوی لگانی تھی پیٹرولیم کے اوپر، وہ سبسڈی آپ نے دینی تھی وہ آپ نے جو ہے وہ دیتے رہے. پھر آپ نے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ آپ نے اس انداز سے نہیں بڑھائیں جو آئی ایم ایف مانگتا رہا. اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دیے گا کہ یہ کتنا الزام آپ کے اوپر سچا جھوٹا جو بھی ہے، اور باقی موجودہ حالات و واقعات میں کوئی بیسٹ پاسبل کوئی سولوشن ہے نگراں حکومت کے لیے، عام لوگوں کی ریلیف کے لیے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو. دیکھیں خاور صاحب، آئی ایم ایف سب سے پہلے تو یہ نہیں کہتا کہ بجلی مہنگی کرو. آئی ایم ایف کہتا آپ سارا نہ کرو، آپ نقصان کرو، اور اس کے 1000 ارب روپے سبسڈی دینے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ نقصان نہ کریں. تو آئی ایم ایف نے کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی آپ جو ہے آئی ایم ایف نے کہا بجلی کا ریٹ بڑھاؤ. اب وہ ہمارے جو ہے بجلی کی لاگت جو ہے ہم نے اتنی بڑھا دی تھی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2018 میں پاکستان میں کیپیسٹی پیمنٹ جس کو بجلی گھروں کا کرایہ کے لیے آسان الفاظوں میں وہ تھا 400 ارب روپے سالانہ. 2022 میں جب ہماری حکومت کا آخری سال تھا تو اس کا خسارہ ہو گیا تھا، وہ کرایہ ہو گیا تھا 1400 ارب روپے سال کا. اس سال روپے کی قدر گرنے کے بعد اور جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے اس کا جو کرایہ ہے وہ ہے 2000 ارب. پورے پاکستان کی بجلی کی قیمتوں کو، یہ بجلی کے بلوں کو جوڑ لینا تو 4500 ارب. جب کسی ملک کی 4500 ارب روپے کی بجلی جو بیچ رہے ہیں اس میں صرف 2000 ارب روپے رینٹل ہو، یعنی کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہو، تو بجلی کی قیمت آدھی تو وہی ہو گئی. اور پھر ماشاءاللہ 9 قسم کے ٹیکس لے رہے. اسحاق ڈار نے ایک طرف بجلی بڑھائی اور دوسری طرف ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکا تو اسے سارے کے سارے ٹیکس بجلی کے بلوں پہ گزرا. اور ظلم کیا کیا؟ ظلم یہ کیا کہ 200 یونٹ والا اگر 6 مہینے 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرے گا تو اس کو سستا نرخ ملے گا. کسی ایک مہینے میں بھی 1 یونٹ کا پار کر گیا 200 کے اوپر تو اس کا نرخ چینج ہو جائے گا اور وہ 22 روپے یونٹ پہ چلے جائے گا. یہ وجہ بنی ہے یہ جو عوام کی چیخیں نکلی ہیں. اور اس میں تو یہ دعائیں دے پی ٹی آئی والوں کو کہ پی ٹی آئی والوں نے 2002 اور 1994 کی پاکستان میں 3 آئی پی پی کی پالیسی آئی ہے. 1994، 2002 اور 2013-15 والی. یہ تینوں جو پالیسی میں سے 2 پالیسیاں جو ہیں پی ٹی آئی نے ری نیگوشیٹ کر کے $150 روپے بھی فریز کرا دی تھی وہ کیپیسٹی پیمنٹ، جس کی وجہ سے 850 ارب روپے کا جو ہے یہ پاکستان کے اوپر سے بم ہٹا دیا. ورنہ آج یہ جو ابھی بل 60 روپے 65 روپے یونٹ ہے نا کہ 80 روپے یونٹ. تو اور اس کے بعد یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور ہم یہی چیختے تھے وہ بھائی 42,000 میگا واٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ملک میں سردیوں میں 10,000 میگا واٹ چلتا ہے. صرف مہینے مئی جون جولائی اس میں جو ہے 28,000 چلتی ہے. آپ نے 42,000. چلیں چوئی صاحب یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 2,000 ارب کس کو جا رہے ہیں؟ جی مزمل، ابھی یہ چوئی صاحب آپ سے سوال کریں گے لیکن جو سولوشن ہے وہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا. یہ سارے کرٹیسائز تو ہم کرتے رہتے ہیں، سولوشن کیا ہے جو موجودہ نگراں حکومت جو غریبوں کے لیے کر سکتی ہے؟ چوئی صاحب پلیز گو ہیڈ. مزمل اسلم صاحب پہلے تو اس چیز کا جواب دے دیں کہ یہ ڈالر کس جگہ رکنا ہے. کیونکہ جب آپ لوگ تھے تو آپ تو کہتے تھے 180-82 جو ہے اس کی جینون پرائس ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب نے ایک دن فرمایا کہ 220-22 جو ہے
یہ اس کی ایکچوئل پرائس ہے. اب 320 پر بھی نہیں مل رہا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں تمام تر طبقات جو ہے اور جنہوں پنجابی جو کہہ وین پا رہے ہیں اور چولیاں پھیلا پھیلا کے جن بھی ذمہ داران نے انہوں نے یعنی بددعاواں دے رہے. کوئی رے آف ہوپ آپ نے چینی انہوں نے کر دیا, گندم اس نے کر دی, بجلی اس نے کر دی, اس نے کر دی. اور کوئی ایریا بتا دیں جدھر کوئی خیر دی خبر آ رہی ہے کسی پاسوں مزمل اسلم صاحب کہ ہم لوگوں کو کہ یار یہ بھی غلط یہ بھی غلط. لیکن یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے. سولوشن از دیر اینی تھنگ گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو اگر آپ تھوک سے پکوڑے تلنے جائیں گے نا تو کبھی پکوڑے نہیں تلے جائیں گے, صرف وہ جو ہے نا خیالی پکوڑے تلے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کڑھائی میں تیل چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب کڑھائی میں تیل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا کیا ریٹ ہونا ہے؟ یہ ڈالر کا ریٹ کڑھائی, مطلب آپ کے ملک میں ڈالر انفلو ہی نہیں آ رہا. ایک تو انفلو نہیں آ رہا, اور ماشاءاللہ یہاں سے اسمگلنگ کرا کے کیپٹل فلائٹ کرا کے جو پاکستان میں مایوسی ہوئی ہے, جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, الٹا کیپٹل جو ہے باہر نکل رہا ہے, فلائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے ایک سال میں ریمیٹنس اور ایکسپورٹ میں $8.5 ارب 2022 سے کم آئے. تو یہ کڑھائی میں تیل اگر ہوتا تو آپ کو $300 کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ 260-70 پہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو مایوسی پھیلائی گئی, جو ملک میں ہوا, اس کے بعد جو لائنیں لگ گئی ہے پاسپورٹ آفیسز کے بعد, جو یہاں سے باہر جا رہے ہیں وہ کوئی مطلب پیسے لے کے جا رہے ہیں نا, تو وہ بھی ڈالروں میں باہر لے کے جا رہا ہے. پھر یہاں کا سرمایہ کار بھی پیسہ شفٹ کر رہا ہے. تو سر جی کیسے ڈالر سٹیبل ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو انوائرمنٹ سٹیبل کرنا ہوگا. مزمل صاحب سنا تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں کوئی پنجاب کے بڑے جو ہے وہ طاقتور لوگ تھے, وہ پرائیویٹ جیٹس کے اندر جو ہے وہ ڈالر سمگل کر کے لے گئے, یہاں سے جہاز بھر کے لے گئے. کو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات آئی تھی؟ دیکھیں وہ تو ہر دور میں جاتے ہوں گے. ایکویشن کیسے بیلنس ہوتی ہے؟ ایکویشن یہ ہوتی ہے کہ اندر کتنا آ رہا ہے, باہر کتنا جا رہا ہے. اگر ایک جہاز بھر کے باہر کوئی لے گیا, فرض کریں آپ بتا رہے ہیں جو بھی لے کے گیا ہے, فرض کریں, لیکن اگر 10 جہاز ملک کے اندر آئے نا تو فرق نہیں پڑا. اس میں جو ہے اسٹیبلٹی رہی, انفلوز آئے, ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہا, آپ کے ریزروز بڑھے. لیکن اگر ابھی 10 جہاز باہر جا رہے ہیں اور ایک اندر آ رہا ہے تو وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک جہاز بھر کے لے کے گیا تو اس کو بھی پکڑے, اور یہ جو ابھی 10 جہاز لے کے جا رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی آپ جا کیوں رہے ہیں لے کر یار. نہیں وہ روک دیا تھا, جب وہ پرائیویٹ جیٹ گیا تھا تو اس کے بعد ان کو خبر ہو گئی تھی کہ اس طریقے سے بھی اسمگلنگ ہوتی ہے ڈالر کی, تو پھر انہوں نے وہ رستہ روک لیا تھا. اب شاید اسمگلنگ کا اور چینل سٹارٹ ہوا. اچھا مزمل صاحب, جو سوال یہ ہے کہ ابھی جو بجلی کے معاملے کے اوپر ظاہر ہے عوام بہت زیادہ تنگ ہے, تو موجودہ نگراں حکومت کو اگر چند ایک سٹیپس لینے ہیں امیجیٹ, بیسڈ آن یور ایکسپیرینس, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ چند ایک سٹیپس لے لیں تاکہ جو 200, 300, 400 جو یونٹ والا کنزیومر ہے اس کا کچھ سانس جو ہے وہ بحال ہو؟ دیکھیں اگر میں ہوتا نا اس وقت تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 3-4 سیکٹر سے بڑے پیسے کما لیے ہیں. چینی والے نے کما لیے ہیں, آٹے والے نے کما لیے ہیں, اور ایکسپورٹروں نے بھی پیسے کمائے روپے کی قدر کی وجہ سے. بہت کہہ رہے ہیں کوئی 1400 ارب. میں ان کو جو ہے نا ٹیکس لگا دیتا, اور 400-500 ارب روپے جو ہے نا ان سے ٹیکس لیتا, اور میں وہ ٹیکس سے جو ہے نا IMF کو کہتا کہ میں نے یہ ٹیکس جمع کر لیے, اب میں جو ہے نا ان کو اتنی سبسڈی دینے جا رہا ہوں, یہ 300 یونٹ والوں کو, 200 والوں کو. فی الحال تو یہ تھا. سپر ٹیکس لگانے کی تجویز دے رہے ہیں آپ, یعنی میں نے یہ ان کو کام کرنا. آپ مزمل صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ سپر ٹیکس لگا دیا جائے جو بیسک نیڈ شوگر سے وابستہ لوگ. ونڈ فال ٹیکس تو ویسے یہ دنیا میں لگتا ہے. جیسے پچھلے سال جب کرونا میں دنیا میں تیل بڑھا تھا تو انہوں نے تیل کی کمپنیوں پہ ونڈ فال ٹیکس لگا کے واپس لے لیا تھا. اسی طرح بینکوں نے پیسے کمائے تو انہوں نے بینکوں پہ ونڈ فال ٹیکس لگا دیا تھا. تو آپ یہ اگر 80-90 شوگر مل والوں کو لگا دیں ٹیکس, اگر 150-200 ارب روپے آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی 3-4 سیکٹر ہیں جس میں پیسے کمائے لوگوں نے. یہ تو امیڈیٹ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. لانگ ٹرم میڈیم ٹرم سولوشن یہ کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں. 2015 کے جتنے ہم نے 2015 سے لے کر اب تک پاور پلانٹ لگائے ہیں ان کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ 10 سال میں آپ ہم سے ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے, ہم آپ میں پیمنٹ 10 سال میں نہیں 25 سال میں کریں گے. اس سے آپ کی جو 5-6 روپے یونٹ کا کم ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ ڈالر کو واپس پیچھے کھینچے. دیکھیں ہماری تو گڈ لک ہو گئی. ایک سال پہلے جب PTI کی حکومت تھی تو LNG کا ریٹ تھا $40 اور کوئلے کا ریٹ تھا $400. اب LNG کا ریٹ ہے $11 اور کوئلے کا ریٹ ہے $100. اس کے باوجود ہم نے جو ہے بجلی کو 100% مہنگا کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ تو اتنا بڑا ایڈوانٹیج مل جاتا پاکستان کو اگر روپیہ سٹیبل ہوتا
तो शायद उस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत में 22-24 रुपए की बिजली थी, वो अगर उसका रेट ना कम करते तो सारा सर्कुलर डेट भी साफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे तवज्जो ही नहीं थी। यहाँ पे तवज्जो अल्लाह जाने किस चीज पे थी, और उसके बाद सारे भाग गए। चले साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ये जो सोल्यूशन आपने सजेस्ट किए हैं, इसके ऊपर निगरान हुकूमत वाले कुछ अमल करेंगे। और बात सही है कि अगर किसी ने पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स लगाएं, वो टैक्स लेके गरीबों को जो है उसे कोई रूद रियायत दें, कोई रिलीफ देना। ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जो हमारे चौधरी परवेज इलाही साहब है, उनके साथ लाहौर के अंदर जो इस वक्त पूरे का पूरा एक ड्रामा चल रहा है, क्या हकीकत है, क्या इल्जामात हैं, क्या होने जा रहा है अगले चंद एक दिनों के दौरान, हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला किया गया। फैसले के मुदर्जात हमने टेलीविजन के ऊपर देखे। गिरफ्तारी से मना किया गया था तमाम एजेंसीज को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, लेकिन उसके बावजूद जो है इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया चौधरी परवेज इलाही साहब को, फिर अटक जेल के अंदर वो चले गए। अब क्या हुआ आज अदालत के अंदर, क्या अहकाम दिए गए? हमारे साथ आबिद हमारे मौजूद हैं, लाहौर से हमारे रिपोर्टर सारे मामले को कवर कर रहे हैं। आबिद, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि आज प्रिसाइजली क्या हुक्म दिया है चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने, और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं चौधरी साहब को वापस लाहौर के अंदर? जी बिल्कुल जी, आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से जो है बड़े अहम केस की समाप्त हुई। और बल्कि मैं बताऊं कि अगर आप चूंकि खुद बड़ा केस ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बस ड्रामेटिकली जो है ये केस चलता रहा है 2-3 एजी से। उसमें आज जो है जब इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद आज जब जस्टिस अमजद रफीक ने इस केस की समाअत शुरू की, तो पहले तो उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को तलब किया कि वो पेश हो के जब उनको पाबंद किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही को बाइफाजत वो कोयटा जा चुके थे। बिल्कुल सही है। तो उस पे जो है वो आईजी पंजाब आज अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि हमारे जो दोनों अफसरान हैं, वो दोनों अफसरान कराची में है, वो लाहौर में नहीं है, लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते, उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो पेश होकर अपनी सफाई दे सकें। इस पर अदालत ने आज बड़ा कैटेगोरिकली हुक्म तो ये दिया है कि चौधरी परवेज इलाही को फिल फोर्स जो है वो अटक जेल से बाजियाब करा जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को ये हुक्म दिया है कि वो बतौर अदालती बैलफ जाएं और चौधरी परवेज इलाही को वहां से बाजियाब कराकर कल जो है वो अदालत के रूबरू पेश करे। इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद को अदालत ने आज तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे सूबे में जाकर जो है वो वहां ऑपरेशन किया और एक शख्स को जिससे लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उसे रिहा कर दिया जाए और घर पहुंचा दिया जाए, उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर दिया गया। तो आज ये हुआ कि जब अदालत ने केस की समाअत शुरू की तो उसमें आईजी पंजाब ने एक बड़ी दिलचस्प बात भी अदालत ने सवाल किया कि वो कहाँ हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हमें सिर्फ इतना ही इल्म हुआ है कि वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में, मगर इस वक्त कहाँ है ये हमें भी इल्म नहीं है। चलें आप से एक सवाल कर अच्छा सवाल कर आप साहब ये बताइएगा कि जो जस्टिस अमजद रफीक साहब हैं, ये क्या ये बात दुरुस्त है कि ये परवेज इलाही साहब के साथ इनका कोई ताल्लुक है या पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस में ये रहे हैं, शायद ये एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं पंजाब के, और ये जो सर्विस थी इसका आगाज चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया था? जी बिल्कुल, ये उसमें तो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इनका ताल्लुक था या नहीं था। बहरहाल वो एक बड़े कॉम्पिटेंट जो हैं वो वकील भी रहे हैं अपने दौर में, प्रैक्टिस के दौरान में, और प्रोसिक्यूशन में बड़े कॉम्पिटेंट रहे हैं। तो ये हम बहरहाल ये नहीं कह सकते उनका कोई ताल्लुक था या नहीं था। लेकिन आज हमने एक बात की जरूर देखी है कि जस्टिस अमजद रफीक ने बतौर जज बाकायदा अपने हुक्म पर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हवाले से एक बड़ा वाज़ेह और बड़े बावजन जो है वो फैसला दिया है कि अब कल जो है वो चौधरी परवेज इलाही को हर सूरत अदालत के रूबरू पेश। जी चौधरी साहब, आप भी सवाल करना चाह रहे हैं? सवाल क्या है, यहाँ सवाल ही सवाल है। जो इस्लाम पाकिस्तान का नजरिया है, उसके जो असूल हैं, जो आइन और कानून का तकाजा है, उसके बिल्कुल धज्जियां उखाड़ी यानी बखेरी जा रही हैं। क्या करें? एक दफा अदालत ने उनको रिहा किया और कहा कि अपनी हिफाजत में घर छोड़ के आओ, तो रास्ते में सफेद कपड़ों में लोगों ने घसीट कर डंडा डोली करके इस्लामाबाद पुलिस थी चौधरी साहब, और पूरा पाकिस्तान हमारा घर है, अटक क्या इस्लामाबाद नहीं, लेकिन खबर भाई बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे कि उनके लिए रूट लगा के उनको लेके जाएं। अदालत का ये काम था कि उनको ये और ये अच्छा आबिद, दूसरी चीज बहुत शुक्रिया। अब वैसे दूसरी अहम बात कर लूं, देखिए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो नैब के रिमांड में थे,
جب نیب کا ریمانڈ تھا تو ریمانڈ کے بیچ میں جج صاحب نے کہا کہ جی ان کو پروڈیوس کیا جائے، ان کو پروڈیوس کرایا گیا اور انہوں نے رہائی کا حکم دے دیا. کبھی ایسے ہوا ہے؟ ایسے ایک ہی نظیر موجود ہے، ایسے کیس کی ایک ہی نظیر موجود ہے، وہ عمران خان صاحب والا کیس ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی سپریم کورٹ میں بلا کر تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی گرفتاری جیسی ہوئی نہیں، دوبارہ ہائی کورٹ سنے، اور دوبارہ ہائی کورٹ نے سننے کے بعد جناب ان کی جو ہے نا حدیبیہ پیپر یاد ہے آپ کو؟ جی حدیبیہ پیپر یاد ہے جی. 9 سال کی ایگزیمپشن جی کیس کا فیصلہ ہو گیا. جی جی بالکل. تو ججز صاحبان جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں تو منظور ہوتا ہے. وہ کیس یہ نہیں تھا کہ بندے کی کوئی کرمنل کیس نہیں تھا، گرفتاری نہیں تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ. اچھا آپ خبر سن لیں، آپ خبر سن لیں. خبر یہ ہے کہ جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، کل وہ کرنے جا رہے ہیں پریس کانفرنس، اور وہ پریس کانفرنس کر کے حقائق سارے عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ کس قسم کا ریلیف ملا ہے. انپریسیڈنٹڈ ریلیف دیا گیا ہے چودھری پرویز الہی کو عدالتوں کی جانب سے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ ٹرائل کورٹس ہیں. اور اس حوالے سے وہ اپنا جو کیسز ہے، جو میرٹس کے اوپر جو سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں چودھری پرویز الہی کے اوپر، جو ان کے اوپر الزامات ہیں، وہ ان کا ایویڈنس بھی پروڈیوس کریں گے اپنی پریس کانفرنس میں. چلیں ناظرین، وقت بھی ہم جو ہے اس کو خاور صاحب جی ہمیں سیاسی ہوں، ورکر ہوں یا عام لوگ ہوں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی کسی صورت حمایت نہیں کرنی چاہیے. میری چلیں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل جو اس ایشو کے اوپر دوبارہ ظاہر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.